وفاقی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے مذہبی سیاسی جماعتیں فیض آباد ہی کا انتخاب کیوں کرتی ہیں؟ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص سن 2017 کے دوران جب بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کو پاکستان کی وفاقی حکومت پر دباؤ ڈالنا مقصود ہوتا ہے تو وہ اسلام آباد کو راولپنڈی سے ملانے والے فیض آباد پل کا رخ کرتی ہیں۔ 2017 میں تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے اس وقت کی حکومت یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف ارکان پارلیمان کے حلف میں مبینہ تبدیلی پر فیض آباد انٹرچینج کے مقام پر دیا جانے والا دھرنا تقریباً ایک ہفتے سے زیادہ تک جاری رہا، جس کے دوران پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئیں اور وفاقی دارالحکومت مفلوج ہو کر رہ گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں اور مذہبی پارٹیوں کو فیض آباد اتنا کیوں بھاتا ہے، یہ کہاں واقع ہے اور یہاں احتجاج کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ فیض آباد کا محل وقوع ہی اس مقام کی اہمیت کی وجہ ہے جو نہ صرف اسلام آباد اور راولپنڈی کو جوڑتا ہے بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ پھیلے ہوئے وفاقی دارالحکومت کے اہم سنگم پر واقع ہے۔ اگرچہ اب یہاں ایک بڑا انٹرچینج ہے، مگر 90 کی دہائی کے دوران راولپنڈی اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کو ملانے کے لیے یہاں فقط ایک چھوٹی سی شاہراہ ہوا کرتی تھی۔ پشاور اور صوبہ خیبر پختونخوا کے دیگر شہروں سے آنے والی گاڑیاں آئی جے پی روڈ استعمال کرتے ہوئے فیض آباد اور پھر اسلام آباد ہائی وے سے ہوتی ہوئی روات میں جی ٹی روڈ سے لنک ہو جاتی تھی۔ چونکہ دونوں شہروں کی آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی تو یہ چھوٹی سی شاہراہ ضرورت پوری کر رہی تھی، مگر جو آبادی بڑھتی گئی اور ٹریفک کے مسائل بڑھتے گئے تو پھر اس مقام پر انٹرچینج بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں اس پر کام شروع ہوا اور یہ منصوبہ سن 1998 میں مکمل ہوا۔ فیض آباد انٹرچینج کا کچھ حصہ راولپنڈی میں جبکہ اس کا زیادہ تر حصہ اسلام آباد میں واقع ہے۔ اس انٹرچینج کی تعمیر کے بعد یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ یہ 1 لاکھ کے قریب گاڑیاں اس انٹرچینج کو یومیہ استعمال کریں گی۔ تاہم اسلام آباد پولیس کے مطابق موجودہ دور میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب گاڑیاں اس انٹرچینج کا استعمال کرتی ہیں۔ ان میں ایک قابل ذکر تعداد ان مال برادر ٹرکوں کی ہوتی ہے جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں سے پنجاب کی طرف اور پنجاب کے مختلف شہروں سے مختلف اشیاء لے کر واپس صوبہ خیبر پختونخوا جانے کے لیے اسی انٹرچینج کا استعمال کرتے ہیں۔ فیض آباد اتنا اہم کیوں ہے؟ اب اس پر بات کرتے ہیں۔ گرینڈ ٹرک روڈ یعنی جی ٹی روڈ کو ملانے کے لیے فیض آباد انٹرچینج کو ہی استعمال کیا جاتا ہے اور پھر جی ٹی روڈ سے ہی ملک کے دیگر شہروں کے لیے آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ راولپنڈی کے وسط سے گزرنے والی گرینڈ ٹرک روڈ ایک مصروف شاہراہ ہے جہاں دن کے اوقات میں رش ہوتا ہے۔ پاکستان فوج کا جنرل ہیڈ کوارٹر بھی یہیں واقع ہے اور اس لیے وہاں بھی بھاری ٹریفک یعنی ٹرکوں کو رات کے ایک مخصوص وقت میں ہی گزرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اس لیے ہیوی ٹریفک کا دباؤ آئی جے پی روڈ سے فیض آباد انٹرچینج پر ہی پڑتا ہے۔ فیض آباد کے ارد گرد حساس عمارتیں بھی موجود ہیں جن میں سرفرست اور جوڑی کیمپ ہے جسے اب حمزہ کیمپ کا نام دیا گیا ہے۔ اس جگہ فوج کا حساس ادارے آئی ایس آئی کے افسران رہائش پذیر ہیں۔ 1988 میں اوجڑی کیمپ میں واقع اسلحہ ڈپو میں دھماکہ ہوا جس میں 100 سے زائد افراد ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ حمزہ کیمپ کے ساتھ ہی راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم ہے۔ فیض آبادی کے مقام سے دیگر شہروں کا سفر کرنے والی بسوں کا ایک بڑا اڈہ بھی موجود ہے جبکہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان روزانہ کی بنیاد پر چلنے والی میٹرو بس کی گزرگاہ بھی تحریک انصاف کے جلسے کے پیش نظر یہ اڈہ اور میٹرو بس سروس آج کے دن کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے آپ جانتے ہوں گے، مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ فیض آباد کو اصل شہرت سن 2017 میں تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے فیض آباد پر دیے گئے دھرنے سے متعلق سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ملی جس میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے وزارت دفاع سے کہا تھا کہ ان فوجی افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی معاملات میں حصہ لیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ دھرنے کے اختتام پر مظاہرین میں پیسے بانٹنے ایک اعلیٰ عسکری عہدیدار کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف
وزارت دفاع نے نظر ثانی کی اپیل دائر کر رکھی ہے جو 3 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ اب سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کی گئی ہے جس میں استدعا کی گئی ہے کہ فیض آباد دھرنے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ تحریک لبیک کے دھرنے کے دوران ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ دونوں شہروں کے مکینوں کو نہ صرف آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا تھا بلکہ اقتصادی اور کاروباری سرگرمیاں بھی شدید متاثر ہوئیں۔ شہراہوں کی بندش کی وجہ سے کم از کم 3 افراد اسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گئے تھے جن کا مقدمہ اس وقت کی ٹی ایل پی کی قیادت کے خلاف درج کیا گیا۔ فیض آباد دھرنے میں پولیس کے ساتھ جھڑپوں، کار سرکار میں مداخلت اور امن میں خلل ڈالنے کے خلاف ٹی ایل پی کی قیادت کے خلاف مقدمات انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیے گئے، لیکن اس وقت کی پنجاب حکومت جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی تھی اس بنیاد پر عدالتی کارروائی رکوا دی کہ اس معاملے کی مزید تحقیقات درکار ہیں، لہذا جب چلان مکمل ہوگا تو پھر اس کو عدالت میں جمع کروا دیں گے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا، نہ ہی ان مقدمات میں ملوث ملزمان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے دھرنے کی۔ سابق حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے سن 2014 میں اسلام آباد میں جو دھرنا دیا تھا، اس سے پہلے تجویز یہ تھی کہ فیض آباد کے مقام پر دھرنا دیا جائے اور حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ان کے مطالبات کو پورا کرے۔ ان مطالبات میں 2014 میں ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف کمیشن بنانے اور دوبارہ انتخابات کروانے کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ تاہم پی ٹی آئی کی قیادت اس پر متفق نہ ہوئی اور انہوں نے پہلے آپارا اور پھر ڈی چوک پر دھرنا دے دیا۔ پی ٹی آئی حکومت گرانے اور اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ رواں سال اپریل میں پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد سے پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر حکومت کے خلاف سڑکوں پر موجود ہے۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے تازہ ترین مارچ کے لیے اسلام آباد کی انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہ ملنے کے بعد فیض آباد کے مقام پر دھرنا دینے کے لیے راولپنڈی میں سڑک بند کر دی گئی ہے، جس کے بعد وفاقی دارالحکومت کے داخلی اور خارجی راستے بند ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کا ٹویٹ ہے، فیض آباد کے مقام پر راولپنڈی کی حدود میں سیاسی جماعت کی سرگرمیاں۔ سیاسی جماعت کے کارکن کی جانب سے جلسے کی تیاری کے لیے کنٹینر لگا کر روڈ بند کر دی۔ براستہ فیض آباد اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے مسدود۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ متبادل راستے اختیار کریں، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں 15 پر کال کریں۔ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی ہی حکومت ہونے کے باوجود ضلعی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کی قیادت کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ جلسے یا دھرنے کے لیے کسی اور جگہ کا تعین کریں۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے ابھی تک پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو بھی پریڈ گراؤنڈ میں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مطالبات منوانے کا آسان طریقہ۔ صحافی اور تجزیہ کار سلیم بخاری کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے آسان طریقہ ڈھونڈ لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ فیض آباد انٹرچینج کو بند کر دو تو اس سے جڑواں شہروں کے ساتھ پورے ملک میں آمد و رفت رک جائے گی، جس کا اقتصادی طور پر ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جب فیض آباد انٹرچینج بند ہو جائے تو گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے شاید احتجاج کرنے والی جماعت کو عوام کی بڑی اہمیت حاصل ہے، عوام کی بڑی حمایت حاصل ہے۔ سلیم بخاری کا کہنا تھا کہ 2 ہفتے قبل پی ٹی آئی کے کارکنوں نے عمران خان پر حملے کا مقدمہ درج نہ ہونے کی بنا پر موٹروے سمیت متعدد شاہراہوں کو مختلف مقامات پر بند کیا تھا تو عوام کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا، جس کے بعد ان شاہراہوں سے دھرنا ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا عمران خان کا فیض آباد یا راولپنڈی میں دھرنا دینے کا مقصد فوج کی اہم تعیناتیوں سے قبل حکومت کو دباؤ میں لانا تھا، جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔